جہانگیر جدون صاحب، آپ سینئر وکیل ہیں اور آپ حال ہی میں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بھی رہے ہیں. آپ کی پوری زندگی یہ جو سیاستدانوں کے کرپشن کے کیسز ہیں ان کا مطالعہ ہی آپ نے کیا ہوگا نا سر. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی فلاں کرپٹ ہے، سنتے ہیں نا کہ فلاں کرپٹ ہے اور فلاں نے کچھ ماہ کے اندر ہی اتنی کرپشن کر لی، اربوں کی خربوں کی. ہم یہ کیوں نہیں سنتے کہ فلاں کے اوپر کرپشن کے الزامات ثابت ہو گئے ہیں اور وہ جو لوٹی ہوئی دولت تھی، مال تھا، وہ ریکور ہو گیا؟ یہ ہم کیوں نہیں سنتے؟ بہت شکریہ. یہ ہم اس لیے نہیں سنتے کہ وہ کرپشن جو ہوتی ہے وہ اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایک اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی جب سے پاکستان بنا آج تک کبھی بھی نہیں ہوئی. کبھی ایبڈو آیا ہے، کبھی پروڈا آیا ہے، کبھی احتساب ایکٹ آیا ہے، کبھی نیب آیا ہے. تو جتنے بھی ادارے کرپشن کے آئے نا، نہ ہی ان کی اپوائنٹمنٹ میرٹ پہ ہوئی ہیں، نہ ہی ان کے اندر کبھی یہ ول رہی ہے کہ کرپشن ختم ہو جائے. اور اس کے اندر یہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دو جو آپ اس کو سیاستدانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ایکچولی جو کرپشن ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر غائب ہو جاتی ہے. کیونکہ ایک ادارے کا آپ سٹگمیٹائز کر دیا. اب نیب کی مثال لیتے ہیں آپ، تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کہہ رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ آج دن تک سیاستدان سے انہوں نے کوئی ایک دمڑی جو ہے وہ ریکور نہیں کی. بالکل. اور براڈ شیٹ نے نیب سے ریکوری کر لی ہے کہ جی آپ نے ہمیں اکاؤنٹس کا سراغ لگانے کے لیے چیزیں دی ہیں، سراغ تو نہیں ملا ہے لیکن آپ ہمارا جتنی فیس ہے یا ہمارا ٹائم ضائع ہوا ہے تو وہ دے دیں. اور انہوں نے پے کیا ہے نیب نے. وہاں پہ نیب کے ایکسپینس اتنے آ رہے ہیں. اب دیکھیں نا نیب کے اندر اب پہلے چیئرمین کی مثال لے لیں. میں کسی کو پرسنلی ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن بطور ادارہ آپ دیکھیں کہ وہ ابو دا بورڈ رہا ہے. اس نے ایک جو اکاؤنٹیبلٹی کی ہے اکراس دا بورڈ میرٹ پہ ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی ہے. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی نیب. سر شرم کی بات نہیں ہے کہ 75 سالوں میں یہ کرپشن ثابت کرنے اور ریکوری کا ہم کوئی سسٹم ہی نہیں بنا سکے، کوئی میکانزم نہیں. سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس کرپشن کے پیچھے جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں نا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، وہ سب سے بڑے کرپٹ ہیں. اور انہوں نے اس کرپشن کے ادارے کو جس طرح وہ چلا رہے ہیں نا، ان کو پہ ہاتھ کوئی نہیں ڈال سکتا. اب جب یہ ادارہ ہے اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بات کس کی کر رہے ہیں آپ ذرا سمجھانے کے لیے؟ ساری دنیا کو پتا ہے نا. اب نیب کس کے ہاتھوں میں کہہ رہا تھا آپ کو پتا ہے نا. نیب پہلے کس کے پاس تھا اور ابھی بھی کس کے پاس ہے. اب تو چلو انہوں نے سامنے لا دیے بندے کہ یہ والے بندے آپ دیکھتے ہیں. لیکن صرف نیب نہیں ہے، آپ کو یاد ہے کہ 90 کی دہائی میں میاں صاحب نے احتساب کمشن بھی تو بنایا تھا. میں نے بتا دی جتنے ادارے ہیں مخالفین تھے ان سب پہ اربوں کی کرپشن اور کیک بیگز کے انہوں نے وہ الزامات لگے تھے. سر جب تک دیکھیں زرداری صاحب 8 سال جیل میں رہے تو انہوں نے بھی استعمال کیا ایسے ٹول. جتنے بندے آپ پیچھے پی ایم ایل این کے کتنے بندے جیل میں رہے ہیں کسی سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے. ان پہ تو کرپشن کا چارج ہی کہ پی ٹی آئی کون سا جو لیڈر ہے جس پہ کرپشن کا چارج لا کے ابھی اندر کیا ہے سوائے ابھی بھی کوئی مطلب ایک جینین ریفرنس ابھی کس پہ بنا ہے. تو سر یہ جو پنجاب میں نئی کرپشن کے اس وقت چیزیں سامنے آ رہی ہیں فراگوگی کے حوالے سے اور یہ احسن جمیل گجر کے حوالے سے، ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو ان کے ڈکلیئرڈ اور انڈکلیئرڈ اثاثے سامنے ہیں؟ تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی آؤٹ کم نکل سکے گا اس کا؟ ان کو تو ایز اے گواہ کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے لوگوں ملک کے ساتھ بڑی جاتی ہے. یہ تو دیکھو سفر تو لوگ کرتے ہیں نا. کرپشن کا نقصان الٹیمیٹلی کس کو ہوتا ہے؟ سوسائٹی کو ہوتا ہے. بالکل سوسائٹی کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آج ہمارا کون سا ادارہ ہے جس میں ہم جائیں عزت کے ساتھ ہمارا کام ہو جائے؟ ٹھیک ہے، پیسے دینے پڑتے ہیں یا سفارش کرانی پڑتی ہے. یہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر سارے گناہ میں کہتا ہوں اگر دیکھنا اب یہ کہہ رہے ہیں جی گوگی نے اتنی کرپشن کی ہے تو گوگی کیوں لائیں؟ اس کو لٹکائیں، سزا دیں اگر آپ کے پاس ثبوت ہے. تو اگر آپ اس کو عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانا چاہتے ہیں یا کسی اور کو، پھر اس کی کرپشن کدھر جائے گی؟ آپ دیکھیں میں یہاں ساگدار کی بھی ایک ایگزامپل کوٹ کروں. ان پہ یہ اثاثہ جات کا ریفرنس دائر ہوا تھا اور پھر نیب نے یہ کہا تھا کہ 90 گنا ان کے اثاثوں میں اضافہ ہوا. 90% نہیں، 90 گنا کا لفظ استعمال کیا. آج وہی ساگدار ہیں جن کو تمام مقدمات میں بری کر دیا گیا اور وہ صادق اور امین بن گئے ہیں. تو پھر یہ حقیقت نہیں ہے. ساگدار کو انہوں نے کہا تھا، نہیں میں ویسے ساگدار کا وکیل نہیں ہوں یہاں پہ، لیکن انہوں نے یہ کیس بنایا تھا کہ انہوں نے جو اپنی ریٹرن فائل کی ہے نا وہ غلط کی ہے. کیس سارا ریفرنس یہ بنا ہوا تھا. وہ اثاثے بھی تو بڑھ گئے تھے. اثاثے تو ان کے ظاہر انہوں نے بزنس کے اثاثے تو بڑے ہیں. تو آج نیب نے، آج ایف آئی اے نے، آج ٹرائل بتاتے ہیں سب نے ان کو چند ایکسیپشن ہوگی پولیٹیکل لیڈر جن کے اثاثے نہیں بڑھیں گے. مجھے ایک بتا دیں جس کا کوئی بھی ایسا نہیں ہے. اور مزے کی بات ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کرپشن نہیں کیا. تو بھائی یہ ملک خود لوٹ کے ختم ہو گیا. کوئی کہتے ہیں ہم بزنس کر رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہمارے پیچھے باؤ اجداد کی جائیدادیں بیچ رہے ہیں. کوئی مطلب اپنا کہانی سناتا ہے نا، لیکن اس کے لیے سفر جو ہے سوسائٹی کر رہی ہے. اوکے، اور کسی کا پرائز مونڈ بھی نکل آتا ہے.